بہرطور ہو گیا. جو مختلف سٹیجز تھی سی ایس ایس فائنل کرنے کی، ان 3-4 سٹیجز سے بھی میں الحمدللہ گزر گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری اپنی محنت نہیں تھی، اس صرف میرے ماں باپ کی خواہش اور اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. جب میں نے سی ایس ایس کر لیا تو میں ان دنوں پنجاب یونیورسٹی میں جا کے تو کچھ اسٹڈی وغیرہ کے لیے، کچھ اپنے تھیسس کے لیے کام کر رہا تھا. جب میں نے رزلٹ دیکھا، واپس آیا گھر، اور میں اپنے ٹائم پر آیا. شام کو میں جب واپس آیا تو آتے ہوئے جو میری ایک عادت تھی کہ مٹھائی کا ڈبہ میں ساتھ لے آیا. اس وقت میرے والد جو کھانا کھا رہے تھے، میں نے لا کے والدہ کو دے دیا. انہوں نے پوچھا کہ کس بات کا؟ تو میں نے ویسے بالکل جیسے ایک عام معمول سے بات کی جاتی ہے، میں نے وہ کہا میں نے وہ ایک پیپر ہوا تھا، رزلٹ نکلا تھا تو میں اس کے لیے لے کے آیا. والد انہوں نے میری طرف دیکھا، کہنے لگے کون سا تھا؟ تو میں نے کہا کہ وہ میں سی ایس ایس میں نے کیا تھا تو اس کا رزلٹ آیا. اتفاق سے اس وقت میرے پاس 3-4 کتابیں تھیں، وہ میں اندر کمرے میں رکھ کے چلا گیا. ابھی میں اندر ہی پہنچا ہوں، میری والدہ اندر آ گئی. آگے کی بہرحال جو کہانی ہے وہ میرے لیے بتانا مشکل ہے، اس لیے کہ والدہ صاحبہ کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا ہے، کیونکہ وہ نابلد تھے. البتہ والد صاحب تو پڑھے لکھے تھے. وہ کھانا چھوڑ کے آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کون سا امتحان دیا تھا. میں نے پھر وہی دہرایا. اب اس میں یوں سمجھ لیجیے گا کہ مجھے سرچ کیا گیا. تو تمہیں پتا ہے کہ تم نے کون سا دیا ہے، کون سے پیپر تھے، کب دیا تھا؟ وہ اس قسم کے مجھ سے سوال پوچھتے رہے. والدہ پریشان. بہرطور والد صاحب کو جب میں نے بتا دیا جی میں نے فلاں پیپر دیے تھے، فلاں تاریخ کو رزلٹ آیا ہے، اور آج کے پیپر میں ڈاؤن میں آیا کرتا تھا رزلٹ، ڈاؤن میں رزلٹ آیا. اب پھر ڈانٹ شروع کہ کدھر ہے اخبار؟ میں نے کہا میں تو آج لایا ہی نہیں. کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ ہمارے گھر اردو اخبار آتا تھا. اسی وقت باہر نکل گئے، پتہ نہیں کہاں سے جا کر اپنے یاروں دوستوں سے، جاننے والوں سے پوچھتے رہے. پھر وہاں پہ جو ہاکر تھے ان سے پوچھا. پتہ یہ چلا کہ انگریزی اخبار خریدنے والے بہت کم لوگ ہیں یہاں پہ، اور زیادہ تر لوگ اردو اخبارات پڑھتے ہیں. میں تو وہ واپس آ گئے. آگے پھر مجھے وہی ڈانٹ پڑتا کہ کیا تم نے سی ایس ایس کیا کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کیا ہونا چاہیے تھا، کہاں تم نے کم از کم رزلٹ کے لیے وہ لے کے آتے ساتھ. بہتر اگلے دن صبح اٹھ کے انہوں نے فون کیا ایف پی ایس سی کے آفس، اور ایف پی ایس سی ان دنوں کراچی پہ تھا. وہاں سے پوچھا کہ جو ڈاؤن میں رزلٹ آیا ہے وہ صحیح ہے؟ جواب یہ ملا کہ جی رزلٹ تو اپنی طرف سے تم نے بالکل صحیح کیا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد جس اخبار نے اخبار ہاکر کو کہا تھا وہ پچھلے دن کا ڈاؤن اخبار بھی دیا ہے. والد صاحب نے دیکھا. عجیب سی بات یہ ہے کہ ایک کنٹرڈکشن نظر آ رہی تھی کہ میں یہ رزلٹ آنے کے بعد مجھے قطعاً خوشی نہیں تھی، کیونکہ میرے ذہن میں بار بار یہ آ رہا تھا کہ میں نے اپنی شاید لائن بدلی ہے. میں جانا چاہ رہا تھا جس طرف ایجوکیشن کی طرف،
اب میں ادھر نہیں جا رہا. میں تو میرے والد صاحب نے بھی مجھے کہا کہ نہیں، جو قدرت کا فیصلہ ہے وہی بہتر ہے. میں تو اس طریقے سے میں CSS میں نے کر لیا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ سروس کے دوران مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں نے CSS کیا ہوا ہے یا میں سروس میں ہوں. بار بار ہم ایک ہی چیز میرے ذہن میں کلک ہوتی رہی کہ میں اپنی لائن بدل چکا ہوں. بہت اللہ تعالیٰ کا یہ وہ بھی کرم ہے کہ کم از کم تو مجھے بعد میں پریشانی نہیں ہوئی، آرام سے وقت گزرتا رہا. اور پھر یہ کہ میری اپنی خواہش جو کہ لکھنے پڑھنے کی تھی، میں ساتھ ساتھ اپنا وہ کام کرتا رہا ذاتی طور پر. اس میں اگر میں بات یاد کروں تو جب میں نے سروس جوائن کی تو اس وقت تک کم از کم میرے پاس 4-5 مضامین اور کتابیں، 2 کتابیں وہ جو آلریڈی میں تیار کر چکا تھا. کتابیں ہیں، دونوں کتابیں وہ جیسے تبازات نہیں تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تراجم تھے. میں لکھتا رہا، اس کے بعد بھی جمع کرتا رہا، لکھتا رہا، جمع کرتا رہا. کئی سال گزر گئے. پھر میں نے بڑا سنجیدگی سے اپنی پہلی کتاب النساء فی القرآن اس پہ میں نے کام کرنا شروع کیا. یہ پہلی میری توضیحات کتاب، اور جس کا نام سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں النساء فی القرآن، یعنی قرآن میں جن خواتین کا ذکر آیا ہے، جلی حروف میں یا خفی حروف، کلم کلم ان کے نام آئے ہیں یا میں نے ان کے حوالے دیے ہیں. ایسے بھی قرآن میں حوالے تھے کہ جہاں پہ مجھے معلوم تھا کہ اس کا نام نہیں ہوگا اس خاتون کا، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں حوالے آ رہے تھے قرآن میں. سو میں نے اس کو مد نظر رکھا اور اس حساب سے پھر میں اپنا کام کرتا رہا. پھر ایک سٹیج ایسی بھی آ گئی، اگلی دفعہ میں آپ کو تھوڑی سی اور تفصیل بتاؤں گا، وہ بھی اپنی کتابوں ہی کے سلسلے میں. امید ہے کہ آپ کو یہ میری گفتگو پسند آئے گی.